بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جاوید بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جے انرجی۔ دوستو، اکثر ہم جب سولر پینل خریدنے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ میں جا کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ سولر کے بارے میں ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا اور دکاندار وہی چیز چپکا دیتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے قسم کے پینل یا کون سی نئی ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے، کس پینل کی کارکردگی موجودہ وقت میں سب سے زیادہ ہے، کتنی کمپنیاں ہیں، کتنی وارنٹی دیتی ہیں، ٹیئر ون پینل کیا ہوتا ہے، اے گریڈ پینل کون سا ہوتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور اکثر ہم مارکیٹ میں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون سا پینل خریدیں، کتنے قسم کے سولر پینل آتے ہیں اور ان کو کیسے پہچانیں تاکہ دکاندار ہم سے کسی قسم کا دھوکہ نہ کرے۔ تو دوستو، چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو فوراً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ تو دوستو، چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ اب ہم اگر پینل دیکھیں کہ کتنے قسم ہیں کے پینل آتے ہیں تو اگر دیکھیں تو بیسیکلی 3 قسم کے پینل مارکیٹ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ شروعات سے لے کے اب تک جتنے بھی پینل ہیں ان کی جو فیملی ہے وہ 3 قسم کی فیملی یا 3 قسم کے پینل آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ مونو ہے، پھر پولی ہے اور پھر تھن فلم ہے۔ اب یہ تینوں آپ کے سامنے تصویریں نظر آ رہی ہیں آپ کو، پولی، مونو اور تھن فلم۔ اب جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو یہ اکثر دو قسم ہیں، پولی اور مونو۔ سب سے زیادہ ہمیں مارکیٹ میں پولی نظر آتا ہے، اس کے بعد مونو نظر آتا ہے اور جو تھن فلم ہے وہ بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ اب اس میں پہچانیں گے کیسے کہ پولی کون سی ہے، مونو کون سا ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ جو پہلا پینل ہے یہ پولی کہلاتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں اس کی شیپ کس طرح کی ہے، اور یہ مونو ہے اور یہ لاسٹ والا جو ہے یہ تھن فلم کہلاتا ہے۔ اب مارکیٹ میں سب سے زیادہ ہمیں پولی نظر آتا ہے، اور کیونکہ یہ سستا بھی ہوتا ہے اور ہمارے جو آب و ہوا ویدر ہے، یا کیونکہ ہمارا علاقہ جو بہت گرم علاقہ ہے وہاں کے لیے یہ موزوں بھی ہے، تو سب سے زیادہ ہمیں پولی نظر آتا ہے مارکیٹ میں، چونکہ یہ سستا بھی ہے۔ اور کیوں سستا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ان کی پہچان اگر دیکھیں تو یہ پورا ایک پینل ہے لکیروں کے ساتھ، اس میں کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس میں یہ آپ کو سفید دھبے نظر آئیں گے جسے ریکٹینگل کہیں گے۔ یہ ایک سولر جو سیل ہیں اس کے بیچ میں گیپ دیا ہوا ہے، یہ پورے پینل میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اور تھن فلم کو دیکھیں تو یہ پورا بلیک شیشہ ہے، ایک کالا سا یہ نظر آئے گا آپ کو تھن فلم، لیکن تھن فلم مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی کیونکہ اس کی ایفیشنسی بہت کم ہے اور ہمارے سمجھو کہ استعمال میں بہت کم آتا ہے، تو یہ مارکیٹ میں آپ کو بہت ہی کم نظر آئے گا۔ سب سے زیادہ یہ 2 قسم کے جو پینل ہیں یہ نظر آئیں گے۔ اب ان کی اگر دیکھیں، ان کی ساخت دیکھیں کہ یہ کس طرح بنتے ہیں۔ اب یہ پورا پینل ہے، اب یہ پورا پینل مونو ہے اور یہ پولی ہے۔ اس کو اگر دیکھیں کہ ان کے سیل کو دیکھیں، یہ سیل دیکھیں مونو کا، یہ اس طرح بنا ہوا ہے۔ اب اس کے کونے کٹے ہوئے ہیں، جبکہ اگر اس کو دیکھیں، اس کو پولی کو دیکھیں، یہ پولی کا سیل ہے، پورا ایک ریکٹینگل بنا ہوا ہے۔ اس کے کونے، مونو کے یہ کونے کٹے ہوئے ہیں۔ جب یہ سیل بنتے ہیں، یہ کونے کٹے ہوئے سیل ڈال کے سیریز میں ملاتے ہیں آپس میں، تو یہ بیچ میں یہ ایک سفید سا ایک گیپ رہ جاتا ہے، تو یہ پہچان ہے مونو کی۔ اور پولی کی یہ دیکھیں، یہ سفید سمجھیں کہ یہ لکیریں ہیں، یہ لکیریں سرکٹ بنا ہوا ہے اس میں، اور سفید لکیریں نظر آئے گی آپ کو، اور کوئی پہچان نہیں اس کی، سمجھیں کہ یہ پولی ہے۔ یہ ایک ہی سیل سے بنتا ہے، یہ نام سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ملٹیپل سیل سے بنتا ہے، اور یہ آپ کو مارکیٹ میں سستا بھی ملے گا۔ اب مونو کرسٹلائن کیونکہ مہنگے ہوتے ہیں تھوڑے، اور مہنگا ہونے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ پیور سلیکان سے بناتے ہیں،
اس میں کسی قسم کی امپیورٹی نہیں ہوتی، اس کو پیور کر کے ویفرز میں کاٹا جاتا ہے. اس میں جب ویفرز میں کاٹتے ہیں تو اس کی ویسٹیج بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو پروسیس ہوتا ہے، کٹنگ پروسیس ہوتا ہے، اس میں جب زیادہ ویسٹیج ہوتی ہے تو اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں جو جتنا بھی سلیکون یوز کیا ہوتا ہے وہ سنگل سیل ہوتا ہے، یعنی کہ سنگل کرسٹلس ہوتے ہیں، اس میں کوئی اور قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی یا مکسچر نہیں ہوتا. جبکہ پولی میں مختلف مکسچر کر کے ڈفرینٹ سلیکون ڈال کے وہ بنایا جاتا ہے، اور اس کی جو کاسٹ ہے اس سے کم ہے، یعنی کہ مونو سے کرسٹلائن آپ کو کم ملے گا، کیونکہ وہ اس میں اتنی ویسٹیج وغیرہ بھی نہیں ہوتی اور مختلف کرسٹلس ہوتے ہیں اس میں، تو وہ آپ کو مونو کی نسبت سستا پڑے گا. اب جبکہ تھن فلم جو ہے وہ تو اتنی اس کی ایفیشنسی بہت ہی کم ہے، بہت کم ہے، اس وجہ سے وہ مارکیٹ میں بھی اتنا نظر نہیں آئے گا آپ کو. اور اب جب انسٹالیشن کرتے ہیں تو اس میں زیادہ جگہ گھیر لیتا ہے، اس لیے بھی وہ فیزیبل نہیں ہے تھن فلم. اور یہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں پولی اور مونو 330 واٹ یا 360 واٹ میں اکثر آپ کو ملیں گے، اس سے بڑے نہیں ملیں گے. اب اس کے بعد مونو، پولی اور پھر تھن فلم کے بعد ایک نئی ٹیکنالوجی آئی جسے ہاف کٹ کہا جاتا ہے. اب ہاف کٹ کیا ہے؟ پینل کی آپ دیکھیں کہ یہ بیچ میں ایک آپ کو دو حصوں میں نظر آئے گا، اور یہ سیل کی شیپ دیکھیں گے تو اس طرح کی شیپ آپ کو نظر آئے گی. اور اب اگر اس کے پیچھے دیکھیں گے تو 3 باکس، جنکشن باکس آپ کو نظر آئیں گے، اور ٹرمینل ایک الگ ہوگا، ایک الگ ہوگا، یعنی کہ پلس مائنس الگ الگ ہوتے. اس میں جب پچھلے جو پہلے آتے تھے ایک ڈبی ہوتی ہے، اس میں ڈبی میں سے پلس کا ٹرمینل بھی نکلتا ہے، مائنس کا ٹرمینل بھی نکلتا ہے. اس میں ایک الگ سے ایک بیچ میں ایک ڈبی ہوتی ہے، 3 باکسز ہوتے ہیں، بیچ میں بھی ایک باکس ہوتا ہے جو اندر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. لیکن اس کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ 2 حصوں میں یہ پینل تقسیم ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی جو اس کو کہتے ہیں ہاف کٹ کہتے ہیں. اب یہ ہاف کٹ کیا ہے کہ اس میں اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اس کی ایفیشنسی تھوڑی مونو اور پولی دونوں سے زیادہ ہے، اور یہ اس کے ایک سیل کو ہاف کر کے لگایا تو یعنی یہ 144 سیل میں بھی آتا ہے. عام طور پہ جو پینل ہیں وہ 72 سیل کے آتے ہیں. اور اس کا ایڈوانٹیج، سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو آیا وہ شیڈو ایفیکٹ جسے کہتے ہیں. شیڈو ایفیکٹ اس میں کی وجہ سے اس کی ایفیشنسی زیادہ ہے، کیونکہ نارمل پینل میں جب کہیں پہ بھی اب آپ کو مثال دے کے سمجھائیں کہ یہ ایک حصہ ہے نارمل پینل میں، جب اس حصے پہ کہیں سے بھی شیڈو آ گیا تو یہاں پہ ایسے سمجھے کہ ایک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اس ایریا کا، اور یہ یہاں پہ ایک ڈارک قسم کا ایک اسپاٹ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ ایریا آپ کا کام کرنا، پینل کا ایریا کام کرنا چھوڑ دے گا. اب جب پینل چھوڑ دے گا کام تو اس کی ایفیشنسی لوز ہو جائے گی، کم ہو جائے گی ایفیشنسی. تو اس میں ہاف کٹ میں یہ فائدہ ہے کہ اگر یہاں پہ نیچے والے پورشن میں اگر آ گئی شیڈو آ گئی تو یہ اوپر والا پورشن آپ کا کام کرتا رہے گا، اور آپ کی جو جنریشن ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. لیکن جو پولی یا مونو ہے وہ تو کیونکہ سارے سیریز کنیکٹڈ ہوتے ہیں سیل، تو اگر ایک سیل پہ بھی شیڈو آ گیا تو پورا پینل ڈسیبل ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہاف کٹ کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا آدھا حصہ بھی اگر شیڈ آ گیا تو آدھا حصہ اس کا کام کرتا رہے گا. اور اس کی 15% ایفیشنسی، یعنی 15% زیادہ جنریشن دیتا ہے پولی اور مونو کی نسبت. یعنی کہ اس کی جب یہ ہاف کٹ آیا تو ایفیشنسی بھی بڑھ گئی سیل کی، پینل کی، سولر پینل کی. اب وہ جو تھا پولی، اگر وہ پولی 15% تک دے رہا ہے تو مونو 16% تک تھا، اب یہ 17-18% تک چلا گیا، 17% تک، یعنی کہ اس کی ایفیشنسی زیادہ. اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے جسے مونو پرک کہا جاتا ہے. اب اس نے آ کے ایک سمجھو کہ ایک قسم کا انقلاب برپا کر دیا نا. یہاں اس میں جو ہمارے پاس زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے کہتے ہیں جی مونو فیل ہے. اب اس میں مونو پرک ٹیکنالوجی کی وجہ آنے کی وجہ سے اس میں بھائی مونو ہو پولی ہو کوئی دھوپ کا ایشو نہیں ہے. اس میں ایفیشنسی اور بڑھ گئی پینل کی.
اب یہ اس کی ایفیشنسی سمجھیں کہ 18-19% سے لے کے 22% تک یہ پینل زیادہ ایفیشینٹ ہے. وہی اس کی ساخت بناوٹ ایک ہی ہے, اس میں بھی ہاف کٹ بھی آتا ہے, اس میں مونو پرک ہاف کٹ یعنی کہ ہاف کٹ بھی آتا ہے. اور اس کی جو جسے کہتے ہیں پرک ٹیکنالوجی تھی, یہ اس کا مخفف دیکھیں تو یہ ہے پیسیویٹڈ ایمیٹر اینڈ ریئر سیل. ایک پوری ایک لیئر بنائی ہے, پیسیویٹڈ لیئر بنائی ہے پینل کے پیچھے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب عام پینل پہ جب روشنی کرنے فوٹو افیکٹ الیکٹرانس جو فوٹو افیکٹ جو روشنی پڑتی تھی تو وہ ایسے ریفلیکٹ کچھ ایبزارب ہو جاتی تھی اور کچھ ریفلیکٹ ہو کے باہر نکل جاتی یا پھر یہ کراس کر جاتی. اب اس میں کیا ہوا کہ پیچھے ایک یہ سمجھے کہ ایک پیسیویٹڈ لیئر ڈال دی انہوں نے, سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے کہ یہ لیئر ڈال دی, جس کی وجہ سے اب دیکھیں روشنی ہٹ ہوئی, کچھ ایبزارب ہوئی, کچھ کراس کر کے پھر نیچے پیسیویٹڈ لیئر سے ٹکرا کے پھر واپس آئی تو انہوں نے اس نے پھر دوبارہ ایسے سمجھیں کہ جو ان ایکٹیو الیکٹران تھے اس کو پھر ایکٹیو کر دیا, یعنی کہ نیچے سے بھی جو ریفلیکشن سے جو انرجی ہوئی اس کی وجہ سے الیکٹرانس اور زیادہ موومنٹ کرنے لگے اور اس کی ایفیشنسی بڑھ گئی. تو اس پینل کے آنے سے یعنی کہ اس سے یہ بھی ہوا کہ یہ جو ٹیمپریچر بڑھنے کا ایشو تھا وہ ٹیمپریچر بھی نہیں بڑھ رہا. اب یہ زیادہ بھلے اب 50 ڈگری ہو, یعنی اگر اس کی پینل کی ڈیزائن یہ دیکھیں کہ یہ -45 ڈگری سے لے کے 80 ڈگری سیلسیس تک یہ پینل ورک کر سکتا ہے, پرفارمنس دے سکتا ہے. اور یہ اویلیبل بھی اگر مارکیٹ میں دیکھیں 400 سے لے کے 540 واٹ تک مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اب کیا ہوا کہ یہ اس کی ایفیشنسی بھی بڑھ گئی, 22% سب سے زیادہ ایفیشینٹ ہے. اب پولی سے مونو زیادہ ایفیشینٹ ہوا, پھر ہاف کٹ آیا, اب یہ مونو پرک آ گیا اور اس کی ایفیشنسی اس سے زیادہ ہے. اور یہ بڑے سائز میں بھی اویلیبل, تو اسپیس بھی کم لے رہا ہے. وہ اگر دیکھیں مونو تو وہ زیادہ اسپیس بھی زیادہ لے رہا ہے. تو اس طرح یہ مونو پرک آ گیا اور ایفیشنسی بھی بڑھ گئی, ہمارے پاس ایک اور آپشن آ گیا. اب اس کے بعد آ گیا بائی فیشل. اب بائی فیشل نے اور مزید یعنی کہ پینل میں ایفیشنسی اس کو اور امپروو کر دیا. اور یہ بائی فیشل ایسے سمجھے کہ باقی پینل سے 15 سے 20% زیادہ جنریٹ کرتا ہے انرجی. اور اس کا بائی فیشل سے دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پینل تو وہی ہے لیکن یہ کہ دونوں سائڈوں سے, اوپر سے اور یہ دیکھیں نیچے سے بھی, اگر زمین کا جو سرفیس ہے اس سے روشنی ہٹ کر کے پیچھے سے گلاس دیا گیا ہے. اس کو بائی فیشن یا ڈبل گلاس کہتے ہیں, پیچھے سے بھی گلاس دیا گیا ہے. دیکھیں اس کی یہاں دیکھیں یہ پورا ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہے. اگر باقی پینلز میں دیکھیں پیچھے سے ایک سفید شیٹ لگی ہوتی ہے, اس میں کوئی شیٹ نہیں ہے. اب پیچھے سے بھی گلاس ہے. اور یہ اگر زمین کی سطح میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک وائٹ قسم کا پینٹ اگر کر دیں, سرفیس ایسا ہو جس سے وہ روشنی ریفلیکٹ ہو, تو یہ پیچھے سے نیچے سے بھی اس کو انرجی جنریٹ کرے گی اور اس کی ایفیشنسی باقی پینل سے یعنی کہ وہ جو پرک ہے اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ 3-4 قسم کے پینل اویلیبل مارکیٹ میں ہیں, اور آپ اس کی بھی دیکھ لیں, پہچان یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی قسم کی شیٹ نہیں ہے اور یہ ڈبل گلاس کہلاتا ہے, دونوں طرف سے اس کا گلاس ہے. اور یہ ایفیشینٹ بھی بہت ہے اگینسٹ باقی پینل کے نسبت, اور یہ انرجی بیک سائڈ سے بھی جنریٹ کرتا ہے. ٹیمپریچر وائز اگر دیکھیں تو ہائی ٹیمپریچر میں بھی یہ کام کرتا ہے, یعنی کہ بہت زبردست پینل ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس مونو پرک کا پتہ ہے کہ بھائی یہ اس کے پیچھے ایک پیسیویٹڈ لیئر بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی جنریشن زیادہ ہو گئی. ہمارے پاس ہاف کٹ ہے, مونو اور پولی, اور تھن فلم تو بھول جائیں, تھن فلم ماضی کا قصہ بن گئی, ابھی مارکیٹ میں آپ کو ملے گی بھی نہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے ہاف کٹ ہے, پھر مونو پرک ہے, بائی فیشل ہے. تو یہ 3-4 قسم کے پینل اویلیبل ہیں. سب سے زیادہ آج کل مونو پرک چل رہا ہے, اور اس کے بعد پھر بائی فیشل اس سے زیادہ ایفیشینٹ ہے اور بہتر ٹیکنالوجی ہے. اگر آپ جائیں تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ پرک ٹیکنالوجی میں جائیں, اور بائی فیشل ہو تو اور اچھی ہے.
اب جب جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کچھ ٹپس ہے، آپ ان کو مد نظر رکھیں جب جائیں، تو ان چیزوں کو دھیان دیں کہ دکاندار کو بولیں گے جی ٹیئر ون پینل ہمیں چاہیے. اب ٹیئر ون کیا ہے؟ ٹیئر ون ایک یعنی کہ ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے دنیا لیول پہ کہ بھائی جو کمپنی سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں، سب سے زیادہ پروڈکشن ہے پورے دنیا میں جو اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، ان کو ٹیئر ون کہا جاتا ہے. تو ان یعنی ظاہر بات ہے جس کا ریونیو جنریٹ زیادہ ہو رہا ہے تو یعنی وہ اتنے لیول پہ وہ کما رہی ہیں، یعنی کہ وہ اس کی جو پروڈکٹ ہوگی اتنی اچھی ہے کہ وہ آگے جا رہی ہیں. تو کوشش کریں ٹیئر ون پہ جائیں. اور وارنٹی ریٹن میں لے لیں، کوشش کریں کہ دکاندار کو بولیں جی ہمیں وارنٹی ریٹن میں چاہیے. اور نئی ٹیکنالوجی کو پریفر کریں، پرک ہے یا بائی فیشل ہے، ہاف کٹ ہے. تو اس کے علاوہ جو لوکل میڈ پینل ہیں، کیونکہ یہ بائی پرک یعنی کہ پرک یا بائی فیشل لوکل نہیں ملیں گے آپ کو، یہ انٹرنیشنل امپورٹ ہو کے آتے ہیں، پاکستان میں نہیں بنتے. پاکستان میں مونو پولی تک تو بن جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کو یعنی کہ امپورٹیڈ ملیں گے. تو یہ اس میں یہ بھی چانس نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی لوکل چیز دے دے. اور کوشش کریں کہ ایک رپورٹس جتنی ان کی ہوتی ہیں، پی ایس آئی رپورٹ ہے، سی او سی رپورٹ آتی ہے، ایک فلیش رپورٹ آتی ہے، ٹیسٹ رپورٹ آتی ہے، سپلائر کو ملتی ہے. تو اس سے آپ کوشش کریں کہ یہ لے لیں ان سے، اگر زیادہ کوانٹٹی ہے تو وہ مل جائے گی آپ کو، تاکہ وہ فیک جو چیزیں ہیں وہ آپ اس سے بچیں. اور ٹاپ 10 پینل کمپنیز جو ہیں وہ سرچ کر لیں، نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی. بلومبرگ ویب سائٹ ہے، وہاں سے بھی یہ ہر سال اناؤنس کرتے ہیں کہ جی کون سی کمپنی ٹاپ 10 میں ہے. اس کے بعد چیک آؤٹ کریں گے اس کے وولٹ، اور کوشش کریں ایمپیئر بھی چیک کر لیں وہاں پہ فزیکلی، تو اور اچھا ہو جائے گا. اے گریڈ ٹیئر ون سولر پینلس آر آلویز سولڈ، یعنی وہ پر واٹ کے حساب سے سیل ہوتے ہیں. جو اسٹاک لاٹ ہوتے ہیں یا آرڈر والے ہوتے ہیں، بی گریڈ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ملے بھائی 12,000 روپے کا ہے. زیادہ تر افغانی وہ پینل ملتے ہیں نا، وہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی اور اس کی وارنٹی بھی اتنی نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ وہ ان کے ساتھ امپورٹ ڈاکیومنٹ، اگر کوانٹٹی زیادہ ہے آپ کی تو امپورٹ ڈاکیومنٹ بھی آپ دکاندار سے مانگ سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے جس میں آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ بھائی کون سا پینل ہم خریدیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ دوستوں کا بہت شکریہ.